پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کرسمس کے موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسیحی اور مسلم رہنماؤں اور برٹش پاکستانی مسیحی برادری کے عمائدین نے شرکت کی۔ مختلف گرجا گھروں کے کورس گروپ نے کرسمس کیرولیز پیش کر کے تقریب کو خوشگوار بنایا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات محبت اور انسانیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مسیحی برادری کی قومی خدمات خصوصاً ہیلتھ کیئر میں کردار کو سراہا۔ تقریب میں پاکستان ہائی کمیشن نے برطانیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وفاقی حکومت نے توانائی شعبے کے گردشی قرضے میں نمایاں کمی کا اہم ہدف حاصل کر لیا ہے اور 659 ارب 60 کروڑ روپے کی ادائیگی مکمل کر دی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق پاور ہولڈنگ کے واجبات کی یہ سیٹلمنٹ 1225 ارب روپے کے بڑے سرکولر ڈیٹ کمی منصوبے کا بنیادی حصہ ہے۔ حکومت نے 399.6 ارب روپے کے پاکستان انرجی اسکوک اول اور دوم ری ڈیم کر دیے، جو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ مارکیٹ لین دین قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 259.7 ارب روپے مختلف سینڈیکیٹڈ فائنانسنگ سہولتوں کے ذریعے سیٹل کیے گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس عمل سے کیپٹل مارکیٹ کی مضبوطی اور اسلامک فائنانس نظام پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ توانائی شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات جاری ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مکمل اختیار دے دیا ہے، جبکہ مذاکراتی عمل کا سب سے بڑا چیلنج انتشار کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ گورنر راج سیاسی عمل کے لیے بڑا دھچکا ہوگا اور اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان کا نہیں بلکہ بھارت کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں بلکہ للکار کر مارتے ہیں۔ قومی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان میں گہرا تعلق ہے، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم چھوڑنے والی قوموں میں انتشار جنم لیتا ہے اور اسلامی ریاست میں جہاد کا اعلان صرف ریاست کا اختیار ہے۔ فیلڈ مارشل نے قوم اور علماء سے اتحاد کی اپیل بھی کی۔